بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے ہے اور انصار مدینہ ہونے کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ کے رہنے والوں میں سے تھے۔ مسلمانوں میں سے کون ہوگا جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی عظمت اور ان کی اہمیت کو نہ جانتا ہوگا؟ حضرت ابو ایوب انصاری وہ صحابی ہیں جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں، اس وقت مدینہ کے رہنے والے ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آ کر رکیں، میرے ہاں ٹھہریں، میں میزبانی کروں۔ تو یہ میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا تھا۔ اور یہ میزبانی کس طرح نصیب ہوئی، اس سے متعلق حضرت ابو ایوب انصاری خود سناتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو مدینہ شہر کا آغاز قباء کی وادی سے ہوتا تھا۔ تو آپ جب پہنچے ہیں تو سب سے پہلے قباء میں پہنچے ہیں، اور اس وادی قباء میں آپ نے چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد کی تعمیر اور بنیاد رکھی۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، جو آج مسجد قباء کے نام سے معروف ہے، مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے پہلے وادی قباء میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور کچھ عرصے قیام کرنے کے بعد کچھ دن آپ وادی قباء میں رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آج تو مدینہ شہر اس طرح ہے کہ وادی قباء اور میدان احد، دیگر غزوہ احزاب، یہ ساری جگہیں مدینہ شہر کے اندر آ گئیں۔ لیکن اس وقت مدینہ شہر جو تھا، مسجد نبوی کے اطراف کی جو جگہ ہے جہاں مسجد نبوی کا صحن ہے، اس کے اطراف میں کچھ صحابہ کے گھر تھے، یہی مدینہ شہر کہلاتا تھا، اور وادی قباء الگ علاقہ کہلاتا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء سے روانگی کی ہے مدینہ کی طرف، تو مدینہ منورہ کا جو پرانا نام تھا وہ یثرب تھا، یثرب۔ تو یثرب کے سردار راستے میں انتظار میں کھڑے ہوئے تھے، اور ہر ایک کی دلی یہ تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی اس کو نصیب ہو، اور ہر ایک یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں قیام کریں، کیونکہ آپ اس وقت مدینہ میں پہلی دفعہ تشریف لا رہے تھے۔ ابھی یہاں پر آپ کا گھر بھی نہیں تھا اور قیام کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی، اس لیے مدینہ کے رہنے والے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ آپ ہمارے ہاں قیام کریں۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنے گھر کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے،
سبھی کی یہ خواہش تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہوں گے، اللہ کے نبی ہیں، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ کہا کہ اس اونٹنی کی رسی چھوڑ دو، اس کی لگام چھوڑ دو، اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مامور ہے، جس جگہ کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے یہ وہیں جا کر خود سے رکے گی۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور سارے مدینہ کے رہنے والوں کی نگاہیں اس کی طرف لگی ہوئی تھیں، اور دل میں یہی شوق تھا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی مجھے نصیب ہو جائے۔ جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے غمگین ہو جاتے، نا امید ہو جاتے، اور اس سے اگلے گھر والوں کی امید لگ جاتی کہ ہو سکتا ہے میرے گھر پہ آ کر رک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جا رہے ہیں، گلی میں چل رہے ہیں، اور گھروں کے سامنے سے گزر رہی ہے سواری، ہر ایک کے دل کی خواہش تھی کہ یہ اونٹنی میرے گھر پہ رکے۔ تو جس کے گھر سے گزر جاتی وہ غمگین اور نا امید ہو جاتا کہ مجھے یہ میزبانی کا شرف نہیں ملا۔ چنانچہ اسی طرح اونٹنی چلتی رہی، اور مدینہ کے رہنے والے لوگ بھی اس اونٹنی کے ساتھ ساتھ رواں دواں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد ہے، لوگ خوشی میں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، اور ہر ایک کے دل میں یہ شوق تھا کہ وہ اس خوش قسمت کو دیکھے کہ یہ دولت کس کو نصیب ہوتی ہے، یعنی وہ خوش نصیب کون ہے کہ جس کے گھر جا کر یہ اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اونٹنی سے اترے نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری بہت خوش ہو گئے، لیکن بیٹھنے کے بعد وہ اونٹنی دوبارہ چل پڑی، بیٹھی اور دوبارہ چلنے لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اور وہ اونٹنی تھوڑا سا چلی اور پھر واپس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آ کر ہی بیٹھ گئی۔ اس موقع پہ حضرت ابو ایوب انصاری کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہو گئی، یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں قیام فرمائیں گے۔ چنانچہ جلدی سے آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، اور کہنے لگے کہ اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ گویا دنیا کے سارے خزانے میرے ہاتھ لگ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے مجھے آپ کی آمد اپنے گھر میں اتنی خوشی ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا کے سارے خزانے مجھے مل گئے، اور جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف لے چلے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا، گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور جس کو ہم کہتے ہیں، بالائی منزل اور ایک نیچے کا گھر تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہمیں نیچے کا گھر دے دو، ہمارا قیام نیچے کے گھر میں ہوگا اور اوپر تم رہ لو۔ نچلی منزل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاں آپ کو رہنا پسند تھا اس جگہ میں آپ کا انتظام کر دیا۔ جب رات ہو گئی، حضرت ابو ایوب انصاری اپنی اہلیہ کو لے کر اوپر چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والے گھر میں آرام فرمانے لگے، تو ایک دم دونوں میاں بیوی کو ایک خیال آیا کہ ہم اوپر والے گھر میں ہیں، اللہ کے نبی نیچے والے گھر میں ہیں، یہ بے ادبی ہے، تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر کہنے لگے کچا گھر تھا، مٹی کا گھر تھا، ہم اوپر سے چلتے تو ایسا نہ ہو کہ مٹی گرے، تو پوری رات یہ دونوں میاں بیوی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے رہے۔ پوری رات یہ دونوں میاں بیوی
دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے رہے کہ نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اوپر ہم ہیں، کونے میں بیٹھے رہے، بیچ میں نہیں بیٹھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما رہے تھے۔ صبح ہوئی، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے حضور صلی اللہ، اے اللہ کے رسول، پوری رات ہم لوگ سوئے نہیں ہیں، ہمارے دل میں یہ احساس ہوا کہ ہم چھت کے اوپر ہیں اور آپ نیچے تشریف فرمائے ہیں، ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہے اور ہمیں یہ ڈر تھا کہ ہم اوپر چلیں گے، کچا گھر ہے، اوپر سے مٹی نہ چھڑے، چھت کی مٹی نہ چھڑے، ہمیں یہ اچھا نہیں لگا۔ اور پھر آپ پر وحی آتی ہے تو ہم اوپر ہیں، وحی اوپر سے آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ہم بیچ میں کہیں حائل نہ ہو جائیں۔ اس قدر صحابہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ادب، احترام، محبت اتنا زیادہ تھا، پوری رات بیٹھ کے گزار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا، ابو ایوب غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اس میں کوئی تمہارے لیے بید بھی نہیں ہے، میں اپنی خوشی سے نیچے رہ رہا ہوں۔ اس میں میرے لیے آسانی یہ ہے کہ ملاقات والے لوگ آتے ہیں تو میرے لیے آسانی سے ملاقات کرنا ممکن ہوتا ہے، اوپر مشکل ہوگی۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول۔ کہا کہ اگلی رات ہوئی، پھر ہم اوپر لیٹے سونے کے لیے، تو اس زمانے میں پانی کے مٹکے ہوتے تھے۔ کہا کہ ہمارا ہاتھ لگا، پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا، کچی چھت تھی، ہمیں یہ خیال آیا کہ یہ پانی نیچے ٹپکے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ ہم نے جلدی سے اپنے بستر، اپنے لحاف، اپنی چادر اس پہ ڈال دی کہ ہمارے بستر گیلے ہو جائیں، ہماری چادر گیلی ہو جائے لیکن پانی اندر نہ جائے۔ اور جلدی جلدی ہم نے اس بستروں کو سے پانی کو نچوڑا، سکھایا، اور پوری رات پھر ہم نے بیٹھ کر گزاری۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صبح ہوئی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپر رہوں اور آپ نیچے تشریف رکھیں، مجھے اس میں بید بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور رات کا واقعہ سنایا کہ رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے، مٹکا ٹوٹ گیا، پانی گرا، ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی آپ تک چلے جائے اور آپ کو تکلیف ہو۔ آپ سے درخواست ہے ہماری خواہش پوری کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور آپ اوپری منزل میں منتقل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ان کے ہاں 7 مہینے تک مقیم رہے، قیام کیا، مہمان رہے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر خدمت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہتے ہوئے آپ نے مسجد نبوی کے لیے جگہ لی اور وہیں رہتے ہوئے مسجد نبوی کے لیے جگہ اور وہاں مسجد کی تعمیر کا سلسلہ، آپ کے حجرے بنے، اور پھر اس کے بعد آپ مسجد نبوی کے حجروں میں منتقل ہوئے۔ تو پہلا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ایک اپنائیت کا تعلق تھا اور بے پناہ محبت بھی تھی۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے، دھوپ بہت تیز تھی، راستے میں حضرت عمر ملے تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے دریافت کیا کہ آپ اس وقت یہاں کیسے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، بھوک کی شدت سے میں باہر آ گیا ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ باخدا میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے بھاگ آیا ہوں، صحابہ ہیں لیکن گھروں میں اپنے گھروں میں صحابہ نے دنیا کو جمع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو دنیا سے بچا کے رکھا تھا، اور وہ دنیا کے نہ ہونے پر غمزدہ نہیں تھے بلکہ خوش تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے دن کے لیے کچھ کھانے پینے میں کمی ہو جائے تو ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن صحابہ اس حال میں بھی خوش تھے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ہمارے اللہ ہم سے راضی ہیں، ان کو اللہ کی رضا کی فکر تھی۔ اب یہ دونوں حضرات، حضرت ابو بکر بھی بھوک کی وجہ سے باہر،
حضرت عمر بھی بھوک کی وجہ سے باہر، اور دھوپ ہے، گرمی ہے، یہ دونوں آگے چلے، یہی باتیں کر رہے تھے، اتنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم دونوں اس وقت یہاں کیسے کھڑے ہو؟ حضرت ابوبکر اور عمر سے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ دونوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی، اس لیے ہم گھر سے باہر آ گئے، بھوک بہت زیادہ تھی، گھر سے باہر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں، میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، لیکن گھر کتنا سادہ ہے، یہ کھانے کو نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، ابو ایوب انصاری کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ تعلق تھا، انسان کو جس سے تعلق ہوتا ہے تو بے تکلف انسان اسی کے گھر جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر دونوں کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا معمول تھا کہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا رکھا کرتے تھے، روزانہ کھانا رکھا کرتے تھے، معمول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، کھا لیا کرتے تھے۔ اب کی دفعہ بھی یہ ہوا کہ انہوں نے کھانا محفوظ رکھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آتے تھے اس وقت تشریف نہ لائے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت ابو ایوب انصاری اپنے کھجور کے باغ میں تھے، ان کے گھر کے برابر میں ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا کھجور کا، وہاں پہ کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ان کی اہلیہ نے دروازہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو بہت خوش ہوئیں اور خوش آمدید کہا، اور جلدی سے گھر میں جگہ بنائی بیٹھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور انہوں نے جلدی سے ابو ایوب انصاری کو بلایا کہ جلدی آ جاؤ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں۔ خوش ہوتے تھے صحابہ، مہمان نوازی سے خوش ہوتے تھے، اور پھر مہمان نوازی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ایوب جلدی جلدی دوڑے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ پھر جلدی سے حضرت ابو ایوب انصاری اپنے باغ میں گئے اور ایک کھجور کا خوشہ توڑ کر لائے، جس میں کچھ بالکل پکی کھجوریں تھیں اور کچھ ایسی تھیں جو ابھی آدھی پکی تھی، آدھی کچی تھیں، اور کچھ کچی کچی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا کہ آپ اس کو تناول فرمائیں جب تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ٹہنی کیوں توڑی؟ کوئی ایسی ٹہنی توڑ لیتے کہ جس میں صرف پکی کھجوریں ہوتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں نے چاہا کہ ہر طرح کی کھجور آپ کے سامنے رکھوں، پکی بھی، تھوڑی کچی، تھوڑی پکی، تھوڑی زیادہ کچی، جو آپ کو محبوب ہو، پسند ہو، آپ کھائیں۔ یعنی اس قدر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ساری پکی پکی کھجور لا دیں، بعض دفعہ پکی کھجور اچھی نہیں لگتی، جیسے کھجی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کھجی اچھی لگتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اللہ کا رسول، میں اس طرح کی شاخ اس لیے لایا ہوں کہ اس میں تینوں طرح کی کھجوریں ہیں، جو آپ کو پسند ہوں گی وہ آپ کھائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کہ میں آپ کے لیے ابھی ایک جانور ذبح کرتا ہوں، آپ گھر تشریف لائیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو بھائی، بکری ایسی ذبح کرنا جو دودھ دینے والی نہ ہو، کیونکہ دودھ دینے والی بکری سے دودھ کا فائدہ مل رہا ہوتا ہے۔ آپ ان چیزوں کا خیال کرتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہ دودھ والی بکری ذبح کر دی تو وہ تو ذبح ہو جائے گی، گوشت بھی مل جائے گا، لیکن اس کے دودھ سے جو فائدہ اٹھا رہے تھے وہ رک جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان چیزوں کا خیال کر رہے ہیں، ان چیزوں کا خیال کر رہے ہیں کہ بھئی ایسی بکری ذبح کرو، ایسا بکری کا بچہ جو دودھ نہ دے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جلدی سے گئے اور ایک بکری کا بچہ پکڑا اور اسے ذبح کیا، اور اپنی بیوی سے کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، اور بیوی سے کہا کہ تم ایسا کرو، روٹی پکاؤ، اور وہ خود بکری کے گوشت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھے کا سالن بنایا، آدھے کو بھون لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہو رہی ہے۔ جلدی جلدی حضرت ابو ایوب انصاری نے بکری کی بچے کو ذبح کیا اور آدھے کا سالن بنایا، آدھے کو بھون لیا، اور ان کی اہلیہ جلدی جلدی آٹا گوندھ رہی ہیں، روٹی پکا رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری میں، اور جلدی سے کھانا تیار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھ دیا، تناول فرمائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ایوب، یہ میری بیٹی ایک روٹی لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی، اس میں گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا، گوشت ہوتا ہے نا، اس کو رکھا اور کہا کہ ابو ایوب میری بیٹی فاطمہ اس کے پاس لے جاؤ، کئی دنوں سے اس نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، امام الانبیاء کا گھرانہ ہے، کس قدر قربانی، کس قدر مشقت اور کیسی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس لے جاؤ، اس نے بھی کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری جلدی سے لے کر گئے، حضرت فاطمہ کو لے کر آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اور یہ ساری نعمتیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، گوشت رکھا ہوا ہے، روٹی رکھی ہوئی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، شکر میں، خوشی میں، اور فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کی متعلق قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کریں گے کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنا شکر ادا کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول، یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر بھی سوال ہوگا۔ فرمایا کہ ہاں، ایک کام کیا کرو، جب بھی اللہ کی نعمتیں استعمال کیا کرو تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، اور جب کھا لو تو اللہ کا شکر ادا کرو، دعا پڑھو۔ جب تم بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ گے اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو گے تو پھر تم پر اللہ کا سوال نہیں ہوگا، اللہ کی نعمتوں پر پکڑ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی، اس کا شکر، یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں اور عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری، انسان یہ کہے میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، سب کچھ سامنے رکھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی میں سکون دیا ہے، کہتے ہیں مجھے سکون نہیں ہے۔ کپڑے پہننے کو ہیں، کہتے ہیں میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ یہ تو ناشکری جو ہے، ناقدری جو ہے، اس پر سوال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بھی کھایا کرو اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، اور پھر کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا کہ ابو ایوب تم نے ہماری بہت اچھی دعوت کی ہے، کل تم ہمارے پاس آنا، کل تم ہمارے پاس آنا، یعنی ہمارے گھر پہ آنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے سنا نہیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کل تم ہمارے گھر پہ آنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرمانے لگے بہت اچھا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں ضرور حاضر ہوں گا۔ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا آپ بھی اس کے ساتھ احسان کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں نا تحادو، حدیث ہے تحادو تحابو، ہدیہ ایک دوسرے کو دیا کرو۔ ہدیہ ایک طرف سے نہیں ہوتا، ہدیہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ میزبانی اور اکرام اور دعوتیں دونوں طرف سے ہوتی ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحادو تحابو، ہدیہ ایک دوسرے کو دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ایوب کل تم ہمارے پاس آنا، ہم تمہیں خوش کریں گے۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور لونڈی آئی ہوئی تھیں، باندیاں، تو آپ نے ان کو ایک باندی دی اور فرمایا کہ یہ باندی ہے، یہ کافی دنوں سے ہمارے پاس ہے، یہ نیک معلوم ہوتی ہے، نیک ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس زمانے میں غلام اور باندیوں کا زمانہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ خوشی خوشی اپنے گھر لے کر گئے، اللہ کے رسول کا ہدیہ ہے، اور اپنی بیوی کو جا کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدیہ دیا ہے، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ان کی بیوی کہنے لگی اللہ کے رسول سفارش کر رہے ہیں تو ضروری ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایسا نہ ہو کوئی زیادتی ہو جائے، ہماری طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ تو یہ کہنے لگے کیا اچھا سلوک کرو اس کے ساتھ؟ تو ان کی بیوی کہنے لگی اس کو آزاد کر دو، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے، اس کو آزاد کر دو۔ چنانچہ بغیر کسی تاخیر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا کہ اس سے بہتر اور کوئی سلوک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اچھا سلوک کرنا، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔
تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مختصر سے حالات تھے. ان کے حالات کے ضمن میں بہت ساری باتیں آئی ہیں جو سیکھنے کی ہیں اور جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.